سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے. توبہ نہیں کیا تو اللہ کی مشیت پر، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو اس کی پکڑ فرمائے، اس کو سزا دے اور پھر جنت میں داخل کرے، ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا. تو یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ وہ مرتکب کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے تھے اور عبدالآباد جہنمی مانتے تھے. تو اور فرماتے ہیں کہ عمرو اس حدیث سے اپنے اس باطل عقیدہ اعتزال سے استدلال کرنا چاہتا ہے، اور استدلال کو وزنی بنانے کے لیے وہ حضرت حسن بصری کی سند سے روایت کرتا ہے، کیونکہ حسن بصری تو اہل سنت والجماعت کے بڑے امام تھے. اب ان کی طرف سے کوئی بات کہی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ اس کا جواب یہ ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے اخلاق ہمارے میں سے نہیں ہے. اگر اس نے توبہ نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ سب اور بھی کئی تعویلات اس کی گئی کتاب الایمان میں باضابطہ طور پر مزید جو ہے اس کی وجوہات وغیرہ بھی بیان کی جائے گی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا له يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. حماد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص شاگرد ان کی مجلس میں آیا کرتا تھا، ان سے حدیثیں سنا کرتا تھا. اس نے حضرت ایوب سختیانی سے حدیثیں بھی سنی تھی. ایک دن ایوب سختیانی نے اس کو غیر حاضر پایا درسگاہ میں، تو اس کے بارے میں طلباء سے دریافت کیے. طلباء نے عرض کیا اے ابو بکر، یہ ایوب سختیانی کی کنیت ہے، وہ تو عمرو بن عبید کے پاس جانے لگا ہے. حماد فرماتے کہ ایک دن میں حضرت ایوب سختیانی کے ساتھ تھا، ہم سویرے سویرے بازار جا رہے تھے کہ وہ شخص ایوب سختیانی کے سامنے آ گیا. امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلام کیا، خیر خبر پوچھی، پھر اس سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اس شخص کے پاس رہنے لگے ہو. یعنی ایوب سختیانی نے عمرو بن عبید کا نام لیا. اس شخص نے جواب دیا جی ہاں اے ابو بکر، وہ ہم سے عجیب احادیث بیان کرتا ہے، دلچسپ اور عجیب و غریب حدیثیں بیان کرتا ہے. امام حماد فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی نے اس سے کہا ہم ایسی عجیب و غریب حدیثوں سے دور بھاگتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو جائے، دین میں غلط چیز کا جو ہے رواج نہ پڑ جائے. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حماد قال قيل لي أيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ. قال فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. کہتے ہیں کہ عمرو بن عبید حضرت حسن بصری سے روایت بیان کرتا ہے کہ جو شخص نبیذ پی کر مست ہو جائے، نشہ آ جائے اس کو حد نہیں لگائی جائے گی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایوب سختیانی سے کسی نے پوچھا کہ عمرو بن عبید حسن بصری سے ایسی روایت بیان کرتا ہے، تو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے. میں نے خود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جس کو نبیذ پینے سے نشہ آ جائے اس کو حد لگائی جائے گی. یجلد السکران من نبیذ، تو گیا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني آتي امرا فاقبل علي يوما فقال ارايت رجلا لا تامنه على دينه كيف تامنه على الحديث. سلام کہتے ہیں ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس جایا کرتا ہوں، اس سے حدیثیں سنتا ہوں. تو ایک دن میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے بتاؤ جس شخص کے دین سے تم مطمئن نہیں ہو اس کی حدیثوں پر تم کیسے اعتبار کر لیتے ہو؟ یعنی تم عمرو بن عبید کو معتزلی جانتے ہو، غلط سمجھتے ہو، اہل سنت والجماعت کے روش کے خلاف اس کے عقائد ہے، پھر اس بددین سے حدیثیں کیوں لیتے ہو؟ وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول
حدثنا عمرو بن عبید قبل ان يحدث، عمرو بن عبید نے ہمیں نئی بات یعنی اعتزال میں جانے سے پہلے حدیثیں بیان، گویا کہ اس زمانے سے پہلے اس کی جو حدیثیں ہیں اس کو ہم معتبر مانیں گے، اس کے بعد کی نہیں، یعنی معتزلی بننے کے بعد کی نہیں، اس لیے کہ وہ بدعتی ہو گیا اور داعی بدعتی تھا، سخت تھا، اس لیے اس کے حدیثوں کو لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي۔ عبید اللہ ابن معاذ عنبری سے روایت کرتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میرے والد معاذ عنبری نے فرمایا میں امام شعبہ کے پاس میں نے امام شعبہ کو خط لکھا اور واسط کے قاضی ابو شیبہ کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے مجھے جواب لکھا کہ اس سے حدیثیں نہ لو، یعنی اس کے پاس حدیث پڑھنے مت جاؤ اور میرا خط پھاڑ دو، اس لیے کہ وہ قاضی تھے، حکومتی منصب پر فائز تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے جو ہے خط کو پڑھ کر وہ طیش میں آ جائے اور امام شعبہ کے در پہ آزار ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے اس خط کو پھاڑ دینا۔ جی تو دیکھیے، حالانکہ یہ محدث کبیر ابو بکر بن ابو شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کے جو مصنف ہے ان کے دادا ہے واسط کے قاضی، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کے راوی ہے، لیکن متروک الحدیث اور ضعیف ہے۔ وبه قال حدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت حماما عن صالح المري بحديث فقال كذب۔ صالح مري بصری نیک صالح آدمی تھے، مگر وعظ اور تقریریں بہت کرتے تھے، حدیث کی روایت میں کافی ضعیف تھے، البتہ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے ان کی حدیثیں لی ہیں۔ عفان کہتے ہیں میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے توثیق کے لیے صالح مرری کی ثابت روایت بیان کی تو انہوں نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، اسی طرح حمام سے صالح مرری کی ایک حدیث بیان کی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کذب، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ آگے ایک راوی حسن بن عمارہ بجلی کوفی بغداد کے قاضی تھے، حدیث کے باب میں بہت ضعیف اور متروک تھے، سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت موجود ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب۔ قال ابو داود قلت للشعبة وكيف ذاك؟ قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم يجد لها أصلا، قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ قال لم يصلي عليهم۔ فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن رضي الله تعالى عنهما وعنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم۔ قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم۔ قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري۔ فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن جزار عن علي رضي الله تعالى عنه۔ تو یہ جو راوی ہے حسن بن عمارہ ضعیف و متروک راوی، ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام شعبہ نے کہا کہ تم جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ حسن بن عمارہ سے روایت بیان کریں کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ سے پوچھا آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ امام شعبہ نے فرمایا کہ اس نے ہمیں حکم بن عتیبہ سے چند حدیثیں ایسی بیان کی ہیں کہ میں ان کی اصل نہیں جانتا، یعنی وہ کہاں سے چلی ہے۔ ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس نے کون سی حدیثیں بیان کی؟ شعبہ نے فرمایا، امام شعبہ نے فرمایا کہ میں نے حکم سے معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ہے، تو حکم نے کہا نہیں پڑھی ہے۔
اب حسن بن عمارہ حکم عن مقسم عن ابن عباس کی سند سے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، ان کو دفن بھی کیا ہے۔ اگر یہ حدیث حکم کے پاس ہوتی تو اس کے خلاف کیسے کہتے؟ اسی طرح میں نے حکم سے معلوم کیا ہے کہ آپ ولد الزنا کے بارے میں کیا فرماتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میں نے معلوم کیا کس روایت سے ثابت ہے، تو انہوں نے کہا حسن بصری سے مروی ہے، یعنی ان کا فتویٰ ہے۔ اب حسن بن عمارہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم نے بیان کیا یا ابن جزار سے روایت کرنے میں، حالانکہ یہ حسن بصری کا فتویٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ نہیں ہے۔ اب دیکھیے شہداء احد کی نماز جنازہ وغیرہ کے بارے میں روایتیں بہت مختلف ہے، چنانچہ مجتہدین میں شہید کی نماز جنازہ کے بارے میں بہت اختلاف ہے، مگر یہاں امام شعبہ کی مراد صرف اتنی ہے کہ حضرت حکم سے اس سلسلے میں کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ تو شوافع کے یہاں پر شہید کی نماز جنازہ جو ہے نہیں ہے، اس کو غسل وغیرہ بھی نہیں ہے، کفن نہیں ہے، اس کے صرف دفن ہے کہ اس کو اسی کپڑوں میں لپیٹ کر جو ہے دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ بخشایا ہے۔ وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج قال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما۔ زیاد بن میمون ثقفی بصری واضح حدیث، بڑا جھوٹا راوی، حضرت انس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی مگر جھوٹ بول کر ان کی روایتیں بیان کرتا ہے۔ خالد بن محدوج واسطی، یہ بھی حضرت انس سے روایت بیان کرتا ہے اور نہایت ہی ضعیف اور متروک راوی۔ تو یہ چیز ہیں۔ وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج وقال لقد لقيت عمرو بن زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن معاذ ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب، یعنی ہر مرتبہ الگ الگ راوی کی طرف نسبت کر کے روایت بیان کرتا ہے۔ جھوٹ جب آدمی بولتا ہے نا تو ایک سطح پر قائم نہیں رہتا، ہر مجلس میں اس کی بات بدلتی رہتی ہے۔ قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب ونسبه إلى الكذب۔ تو یہ راوی ہیں کہ جس کی روایت کے اندر جو خامی ہے اس خامی کو تمام روات نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور وما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل قال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الحديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب فليس الله يتوب عليه قال فقلنا نعم قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم أقله أنس قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أيوب ثم بعد كان يحدث فتركناه۔ محمود بن غیلان فرماتے ہیں میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا کہ آپ عباد بن مسعود سے بہت کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے عطارہ والی روایت جو نضر بن شمین نے ہم سے بیان کی ہے عباد بن منصور سے نہیں سنی؟ عطارہ عیر فروش
ایک عورت جس کا نام حولہ بنت تویت کی روایت، زیاد بن میمون حضرت انس سے روایت کی، اور زیاد سے عباد بن منصور، اور ان سے نضر بن شمیر، ان سے محمود بن غیلان نے سنے۔ ابو داؤد طیالسی بھی چونکہ عباد بن منصور کے خاص شاگرد ہے، اس لیے ابن غیلان نے ان سے روایت دریافت کیا کہ آپ الطلاء والی روایت کیوں بیان نہیں کرتے، کہ آپ نے یہ روایت قابل اعتبار آدمی سے نہیں سنی ہے۔ امام طیالسی نے جواب دیا کہ چپ رہے، وہ حدیث قابل قبول نہیں، کیونکہ میں نے اور ابن مہدی نے زیاد سے جو عباد کے استاد سے ملاقات کی ہے، ہم نے ان سے پوچھا یہ حدیثیں جو آپ حضرت انس سے روایت کرتے کیسی ہے، آپ نے خود حضرت انس سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ دونوں حضرات مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم نے کہا جی ہاں ضرور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ کہا کہ میں نے ان حدیثوں میں سے کوئی بھی حضرت انس سے نہیں سنی ہے، نہ تھوڑی نہ زیادہ۔ اگر دوسرے لوگ یہ بات نہیں جانتے تو کیا آپ دونوں حضرات بھی واقف نہیں ہیں کہ میری حضرت انس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ طیالسی فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں اطلاع ملی کہ وہ حضرت انس سے روایت کرتا ہے، تو میں اور ابن مہدی دوبارہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی وہ حضرت انس سے روایت کرتا تھا، چنانچہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، نے اس سے حدیثیں لینا چھوڑ دیا، اس کو متروک الحدیث کے اندر شمار کیا۔ زیاد بن میمون اور خالد بن محدوج، ان دو روات کی جو خامی ہے، اس خامی کو جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے ذریعے پر سے یہاں پر پیش کیا۔